اور اشاروں میں بڑی باتیں قریش اقلی صاحب نے بھی کی ہیں اور ہمارے بھائی نے بھی اس سلسلے میں بڑی بساسودی نے گفتگو کی ہے. چونکہ بنیادی طور پر جو جرأت ریزی میں غزل جو انہوں نے پڑھی ہے، یہ غزل بنیادی طور پر ہم نے اس کا ایک مصرع آج کے طرح کے لیے، غزل کے طرح کے لیے انتخاب کیا تھا اور اسی کے اس طرح مصرے کو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ اس پر غزل کہی جا سکے. اچھا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی روحانی اور بڑی محفلوں میں ہمیشہ افراد کی کثرت کبھی کام نہیں کرتی. ہمیشہ اس میں کم لوگ ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں، خلوص کے ساتھ نصیب کی باتیں ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ کسی اچھے آدمی کا ذکر کرنا خود ایک عبادت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ایسی محفل کی خاص بات ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں کہ علم کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے، پہلا درجہ آپ کی توجہ روشنی کی طرف ہو جائے، یعنی آپ روشنی کی طرف چلنا شروع کر دیں، یہ پہلا درجہ ہے، پہلا رتبہ ہے. جب آپ روشنی کی طرف جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب اگر آپ کو روشنی کا شوق ہے تو جائیں گے، نہیں ہے تو نہیں جائیں گے. سمجھ گئے؟ اب اس کا تجربہ ہر ایک کی زندگی میں ہمیشہ ہوتا ہے. مثلا کچھ لوگ تھے جو ایک جنگل میں شکار کھیلنے گئے تھے. چند دوست تھے، شکار کھیلتے کھیلتے بہت دور نکل گئے اور اندھیرا چھا گیا. اندھیرے میں وہ پریشان ہو گئے، کبھی یہاں کبھی وہاں راستہ کھو گئے. اب جائیں کہاں؟ گھبرائے ہوئے. جنگل کی پراسراریت بڑھ رہی ہے، مختلف جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں اور گھبراہٹ اور خوف اور پریشانی کا عالم بڑھ رہا ہے. اب ہوا کیا کہ یہ لوگ وہاں یہاں بدحواسی میں پھر رہے ہیں. اچانک اندھیرا بڑھ جاتا ہے تو اچانک دور کہیں ان کو روشنی نظر آتی ہے. یہ اس روشنی کی طرف سفر کرنا شروع کرتے ہیں، یار یہ روشنی کی طرف جانا چاہیے. اب یہ فطری عمل ہے کہ اندھیرے میں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. سمجھ گئے؟ جب تک کہ اندھیرے میں آپ نہ آئیں روشنی کی طرف آپ جا نہیں سکتے. اس لیے جہل کی حکمت بھی یہی ہے کہ جہل پیدا اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ روشنی کی طرف جائیں. اب وہ وہاں گئے، جاتے ہوئے بہت کافی سفر طویل کر کے وہاں جو پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی خیمہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے. جو ہے انہوں نے ایک دیا وہاں پہ جلائے رکھا ہے. تو پریشان ہو کے جب بیٹھتے ہیں ان کو بٹھاتا ہے، تواضع کرتا ہے. وہ بوڑھا ان کو جو کچھ ہے اس کو پیش کرتا ہے. وہ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں، چہروں پر سکون آ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں بابا جی آپ اس جو ہے وہ جنگل میں اتنی تنہائی اور سناٹے میں آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے آپ لوگوں کا انتظار. کہتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو تمہاری وحشت کیسے کم ہوتی؟ میں نہ ہوتا تو تم میرے اس روشنی کی طرف سفر کیسے کرتے؟ کہتے اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق ایک دیا ضرور جلائے. تو اب جب آپ انٹر ہو گئے، یہ پہلا درجہ ہے. آپ نے وہاں دیکھا، روشنی کو دیکھا، وہاں پر تمام کیفیتوں کو محسوس کیا، آپ کا خوف، آپ کی پریشانی، آپ کی جہالت دور ہو گئی. یہ پہلا درجہ ہے. اب دوسرا درجہ کیا ہے کہ اس روشنی کو دیکھ کر محسوس کر کے اس کو
خوبیوں کو، اس سے کیا کچھ ہوتا ہے، اس کو حاصل کر کے اس کے اندر داخل ہونا۔ اب جب آپ روشنی کے اندر داخل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ روشنی کے اندر داخل ہونے سے سمت ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، ڈائریکشن نہیں رہتی، کیونکہ وہ ایک ایسا دائرہ ہے کہ جدھر گھومو گے، جدھر پھرو گے، روشنی ہی روشنی۔ اب اس روشنی کے اندر جب آپ داخل ہو گئے، کچھ عرصے جب آپ روشنی کے اندر رہے، روشنی نے آپ کے اندر دخول کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ دوسرا درجہ ہے۔ پھر تیسرا درجہ کیا ہے کہ اس روشنی سے جب آپ نکلو گے خود روشنی بنو گے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ روشنی جب آپ خود بنو گے، اس کو تیسرا اور درجہ کامل کہتے ہیں، اور ان درویشوں صوفیوں کے یہاں جب ہم جاتے ہیں یہی عمل ہوتا ہے۔ فرید الدین عطار جو ہے اسی قسم کے درویشوں میں سے تھے، اور ان کا عجیب شعر آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا روم نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت، ہفت شہر عشق را عطار گشت، ما همان اندر خم یک کوچه۔ عطار نے 7 عشق کے شہروں کو میں پھر کر اس نے اس کو تسخیر کیا، اور ہم ہیں کہ ابھی تک ایک ہی کوچے کے خم میں گم ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ یہ جو ہے مولانا روم کہہ رہے ہیں عطار کے بارے میں، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی درویشی کی بات جو بتا رہے ہیں، وہ جب ان کا وہ واقعہ ہوا ان کے ساتھ، ان کے بعد یہ شعر ہے، یہ 4 مصرے ہیں۔ واقعہ کچھ عجیب ہے۔ اس واقعے کو جیسے جیسے جس زاویے سے پڑھیں گے نا، اس واقعے میں نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ جس طرح ایک شاعر نے کہا، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فرید الدین عطار کے والد جو ہیں وہ عطار تھے۔ عطار کہتے ہیں پنسار، یعنی دوا فروش، یعنی بہت بڑا کاروبار تھا، اور اس زمانے میں دوا فروشی کو، اس عطاری کو بہت بڑی عزت جو ہے وہ اس کو مانتے تھے، بہت بڑے عزت پھیلا ہوا تھا۔ ان کے انتقال کی، یہ اپنے والد کے ساتھ اس کاروبار میں شریک تھے۔ تو ایک عرصے کے بعد جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو یہ خود دکان میں بیٹھا کرتے تھے، اور یہ خود طبیب بھی تھے۔ عطار کچھ اور ہے، طبیب کچھ اور ہے۔ طبیب وہ ہے جو نبض دیکھ کر بیماری کو پہچان کر کے عطار کی دکان سے دوا اس کو دے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کیا ہے کہ یہ عطار تھے، اور کم از کم کہا یہ جاتا ہے کتابوں میں کہ 500 مریض یہ دیکھا کرتے تھے روز، 500 لوگوں کی دھڑکتی ہوئی نبضوں کو دیکھ کر ان کی بیماریوں کو، وہ جو ہے ان کی بیماریوں کو دریافت کرتے تھے اور ان کو علاج کرتے تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ نبض فطرت اور بیماریوں کو کس قدر قریب سے جانتے تھے۔ اب یہی وجہ ہے کہ نفس شناسی خود ایک روحانیت ہے، ایک بڑی روحانیت ہے، اس میں بڑے راز ہیں، کیونکہ آپ نفس کو دیکھ کر اس کی بیماری بتا رہے ہیں، اور نبض جو ہے دراصل کیا ہے، نبض جو ہے وہ نفس کی دھڑکن کا نام ہے۔ اس لیے وہ جو روحانی بیماریاں ہیں وہ اس سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال
یہ عطار بھی تھے اور طبیب بھی تھے, مکتب بھی چلاتے تھے, یعنی وہ دکان مکتب بھی کے درجے میں. تو ہوا کیا, ایک دن بیٹھے ہوئے ایک مجذوب آیا, اس نے دکان کے ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے, یہ کسی نسخے کی تلاش میں ہے, کتابیں اور دواؤں کو یوں بڑی پریشانی میں کبھی اٹھا رہے ہیں کبھی ادھر رکھ رہے ہیں. مجذوب دیکھ رہا ہے, مجذوب کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو. اس کو دیکھ رہا ہے, بھائی جاؤ اپنا کام کرو, مجھے پریشان مت کرو, میں اس وقت بہت مصروف ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھ کر پھر کہتا ہے کہ ابے عطار کچھ دو یار اللہ کے نام پر. وہ دیکھ کر عطار, مجھے تم نے عطار کہا, میں طبیب ہوں. کہتا ہے اچھا کچھ دو یار. یہ پھر کہتا ہے اس کو جاؤ یہاں سے اپنا کام کرو, کیوں مجھے پریشان کیے بیٹھے. پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے, پھر دیکھتا ہے ایک ایک چیز اٹھاتا ہے. اب وہ ادھر چونکہ کام کر رہا ہے, یہ چیزوں کو اٹھاتا ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے, ڈسٹربنس زیادہ ہوتی ہے. پھر یہ پریشان ہوتا ہے, پھر پیچھے دیکھتا ہے غصے سے اس کو. پھر تیسری مرتبہ کہتا ہے یا فرید الدین عطار کچھ دے دو اللہ کے نام. بھئی آپ کیوں اتنی زیادہ پریشان اور اس قدر مصروف ہیں, آپ مریں گے کیسے اتنی مصروفیت میں. یہ جملہ تھا, آگ لگ گئی. چھوڑے کتابیں آ کر کہنے لگے تمہیں ہوا کیا ہے, تو تمہاری ہمت, جس طرح تم مرو گے اسی طرح میں مروں گا, مرنے کی کوئی کیا بات ہے. ارے بھائی ہم درویشوں سے کیا مرنے کا کیا بات, اب کہو اب مرتے ہیں. کہتے مر جاؤ. یہ کہتے ہی وہ اپنے چادر لے کے اس کی تھڑے پہ سو کے جان دے دیتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ جب اٹھاتا دیکھتا پرواز کر کے اسی وقت ساری دکان کو نیلام کر کے جنگل کی طرف چلا جاتا ہے, اور جنگل کی طرف جا کر پھر درویشی کی لائن آ جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ شعر کہتا ہے کامل گفتست می باید بسی. کامل گفتست می باید بسی, عقل و حکمت تا شود گویا بسی. پتا ہے کہ ایک کامل نے یہ کہا ہے کہ تھوڑی سی عقل و گفتگو کرنے کے لیے بے تحاشا حکمت اور دانائی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ گفتگو کریں تو اس کے لیے حکمت اور دانائی کی ضرورت ہوتی ہے, مگر بعض باید عقل بے حد و قیاس. مگر یاد رکھو بے تحاشا عقل کی ضرورت ہوتی ہے, بے تحاشا دانائی کی ضرورت ہوتی ہے, تا شود خاموش یک حکمت شناس. بے تحاشا دانائی اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک حکمت جاننے والا خاموش ہو جائے. آپ سمجھ گئے. تو یہ ان کی جو حکمت ہے جس نے اس کو خاموش کر دیا, یہ عطار ہمارے درمیان فرید الدین عطار ہے, جس کی آج ہم وہ یاد منا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا, یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا, نادان پھر وہ جی سے بلایا نہ جائے.